سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی بریلی شریف کے جسولی محلہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کیا ہونی تھی؟ آپ کی پیدائش کے وقت ایک جہان تابناک ہو گیا، منور و مجلہ ہو گیا۔ آپ کی پیدائش پر آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے دادا حضور نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اسی نام سے مشہور و معروف ہو گئے۔ آپ کا تاریخی نام مختار رکھا گیا، اور بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے کئی بزرگان دین نے آپ کی ولادت کی خوشخبریاں عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا نفی علی خاں علیہ رحمت و رضوان آپ کو بیان فرماتے ہیں، ابھی وطن مادر ہی میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جس سے میں بڑا تشویش میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے یہ خواب اپنے والد محترم کو جا کر بیان کیا، تو والد محترم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تعجب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تم کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہائے گا، جو علم کے دریا بہائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قاصد بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو وہ عالی مقام عطا فرمایا، وہ عالی درجہ عطا فرمایا کہ ایک زمانے نے دیکھا کہ یہی محمد نام کا بچہ، یہی امام احمد رضا خان قاصد بریلوی علیہ رحمت نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے محقق کا نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے مدقق کا نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے مفسر کا نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے مدقق کا نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے مجوید کا نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے قطب کا نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے ولی کامل کا نام ہے۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان
کہ اس زمانے کے جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اس کے ماتحت آ جاتے ہیں اور زمانے کا وہ ولیوں کا سردار کہلاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع البرکت سرکار سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے مجدد اعظم تھے۔ تو جب مجدد تھے تو اپنے وقت کے ولیوں کے سردار بھی تھے۔ سیدی سرکار یہ بتا رہی ہے کہ بارش اس مہینے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اے نجومی، تو ستاروں کی چال دیکھ رہا ہے، ستاروں کی وضع دیکھ رہا ہے، لیکن احمد رضا ستاروں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو پیدا کرنے والے کی قدرت بھی دیکھ رہا ہے، ستاروں کو پیدا کرنے والے کی قدرت بھی دیکھ رہا ہے۔ سنو، بارش اسی مہینے میں ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، آئندہ مہینے میں ہوگی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو، اگر خدا چاہے تو بارش اسی مہینے میں ہوگی، اسی ہفتے میں ہوگی، اسی ہفتے میں نہیں بلکہ اسی وقت ہوگی۔ بس سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی زبان سے یہ نکلنا تھا، آسمانوں پر بادلوں کی گرج سنائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ایک بڑی کرامت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بہت سے علماء فضلہ رہا کرتے تھے اور وقت بھی سرکار اعلیٰ حضرت دیا کرتے تھے ملاقات کا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے مقام حضوری حاصل تھا۔ کیا تھا؟ مقام حضوری حاصل تھا، اور یہ مقام حضوری ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ لائف چلی جاتی ہے، جیون گزر جاتا ہے، زندگی بیت جاتی ہے، مقام حضوری نصیب نہیں ہوتا۔ مقام حضوری نصیب ہوا تھا رکن اعظم کو، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے کو، جب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا رکن الدین، ہم نے تجھ کو مقام حضوری عطا فرما دیا، جب تیرا جی چاہے ہماری محفل میں آ جایا کرنا، جب تیرا جی چاہے ہماری محفل میں آ جایا کرنا۔ یہ مقام حضوری ہوا کرتا ہے۔ سرکار سیدنا جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حمید الرحمن علیہ رحمت رضوان کا بیان ہے کہ ایک شخص سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں آیا ملاقات کے لیے، حالانکہ وہ وقت ملاقات کا نہیں تھا، لیکن اس نے بہت اصرار کیا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں انہیں جا کر میں اطلاع دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں حجرہ خاص میں گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت وہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں نے پورے گھر میں آپ کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ آخر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت گئے تو گئے کہاں؟ اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی حجرہ خاص سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ
علیہ رحمت و رضوان اچانک ظاہر ہو گئے، اور جب آپ باہر تشریف لائے، اس سے ملاقات کی، لوگوں نے اصرار کیا، اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، ہم نے آپ کو آپ کے حجرے خاص میں تلاش کیا تھا، آپ کو نہیں پایا، آپ کے پورے گھر میں ہم نے آپ کو تلاش کیا، آپ کو نہیں پایا، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اچانک آپ اپنے ہی حجرے خاص سے ظاہر ہوئے؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو انکار کر دیا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن جب اصرار بڑھا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں آج جمعرات کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جمعرات کے دن میں بریلی شریف سے مدینہ شریف حاضر ہو جاتا ہوں، بریلی شریف سے مدینہ شریف حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ شان سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ بھی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محقق بھی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجدد بھی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام حضور بھی عطا فرمایا۔ لوگ اعلیٰ حضرت کی شان میں تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سب سے پہلے ولی ہے، ولی، اور کسی ولی کی شان میں گستاخی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خود اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے جو میرے ولی کی شان میں گستاخی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ کون ہے جو خدا سے جنگ کرے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ کوئی خدا سے جنگ نہیں کر سکتا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس ہستی کا نام ہے کہ آپ کی بارگاہ میں گالیوں سے بھرے خطوط آیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ آپ کا ایک مرید چلا کارروائی کرنے کے لیے، آپ نے روک دیا، کہا رک جاؤ، یہ تم آج دیکھ رہے ہو گالیوں سے بھرے خطوط آ رہے تھے، یہ تو کب سے میرے پاس آتے تھے، اگر تم میری تعریف کرنے والے کو انعام دے سکتے ہو صحیح معنی میں تو تمہیں حق کارروائی کرو، لیکن تم انعام نہیں دے سکتے انہیں تو یہ کارروائی کرنے میں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اندر تحمل اور برداشت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ارے انسان تو انسان، جنات بھی آپ کے مرید ہوا کرتے تھے، جنات بھی آپ کے مرید ہوا کرتے تھے۔ سرکار سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا یہ معمول تھا کہ دیر تک آپ تحریر فرماتے اور اس کے بعد آرام کے لیے چلے جاتے۔ حسب معمول آپ آرام کے لیے چلے گئے، آدھی رات ہوئی، دروازے پر دستک دی، اعلیٰ حضرت دروازہ کھولا اور باہر نکل کر کافی دیر کے بعد اپنے حجرے خاص میں آئے تو پیرانی اماں نے کہا کہ اتنی رات گئے کون آیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ کہا اتنی رات گئے کون؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جنات تھا، جنات جو مجھ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ قربان جائیے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے مقام پر کہ جن سے انسان تو مسئلہ پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر ان سے شرعی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار سیدنا قناعت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی مریض کا آپریشن کا ذکر کیا۔ آپ کا دل بڑا کمزور تھا لیکن طبیعت کے بڑے حساس تھے۔ آپ کے سامنے جب ذکر کیا تو اس کی ٹاپ نہ جا سکے اور بے ہوش ہو گئے، کئی گھنٹہ بے ہوش رہے۔ لوگوں نے کوشش کی کہ جیسے جیسے ہوش میں آ جائے لیکن ہوش میں نہ آئے۔ بالآخر سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں جا کر اطلاع دی کہ قناعت علی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو سیدوں کا ادب و احترام کرتے ہی تھے، دوڑے دوڑے آئے، سرکار سیدنا قناعت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سر اپنی گود میں لے لیا اور اس کے بعد کچھ پڑھا اور اپنا رومال رکھ دیا۔ جیسے ہی سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے رومال رکھا، رومال رکھنا تھا کہ انہیں ہوش آ گیا، ان کو دیکھنے لگے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان اور سے اعظم کی عطا کا نام، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان غریب نواز کی عطا کا نام ہے۔
اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ شہاب الدین سہروردی کی عطا کا نام ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی عطا کا نام ہے۔ آج تک ہم سنتے چلے آ رہے تھے اعلیٰ حضرت کو قادری اور برکاتی سلسلے سے خلافتیں ملی تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کو قادری خلافتیں بھی ملی تھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کو غریب نواز کے سلسلے چشتیہ سے بھی خلافت حاصل تھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کو بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمۃ اللہ کے سلسلے نقشبندیہ سے بھی خلافت حاصل تھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کو سرکار سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے بھی خلافت حاصل تھی، امام محمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ کے سلسلے سے بھی خلافت آپ کو حاصل تھی۔ تو جس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ قادری اور برکاتی ہے، اعلیٰ حضرت اسی طرح سے چشتی بھی ہے، اعلیٰ حضرت اسی طرح سے نقشبندی بھی ہے، اعلیٰ حضرت اسی طرح سے سہروردی بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی وہ ذات ہے جو قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے اور رفاعی بھی ہے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ ذات پر قربان چاہیے، ارے جس کا انتظار کرنے والی ذات رسول پاک کی ہے، کیا کہتے ہیں رسول پاک نے جن کا انتظار کیا ہو اس ہستی کو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے وضو کا جو پانی تھا نا، وہ بھی تبرک سے کم نہیں تھا۔ لوگوں کے جب زخم اچھے نہ ہوتے نا مرہم پٹی سے، تو اعلیٰ حضرت کے وضو میں پانی کا استعمال کرتے، اور جیسے ہی پانی لگاتے چند دنوں میں وہ زخم ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مقام وضو کے اندر، وضو کے پانی میں یہ تاثیر تھی، جو آپ کے اعضائے وضو سے جو قطرات ٹپکتے تھے وہ تبرک کے طور پر لوگ لے لیا کرتے تھے اور اپنے جسم میں مل لیا کرتے تھے، جو بیماری ہوتی دور ہو جاتی۔ ارے جس کے وضو کے پانی کے اندر یہ تاثیر ہو، اس امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی، ذات میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم بھی ہے، یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید کسی آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم بھی ہے، اور مجدد اعظم ولیوں کا سردار ہوتا ہے، تو میں یہ بے بات کہتا ہوں اعلیٰ حضرت مجدد اعظم بھی ہے اور اعلیٰ حضرت قطب عالم بھی ہے، اعلیٰ حضرت قطب عالم بھی ہے۔ السلام علیکم۔